بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالبات، آپ کے سامنے حاضر ہے مکالمہ دو دوستوں کے درمیان گداگری ایک لعنت ہے۔ اکثر بچوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں یہ والا مکالمہ چاہیے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی مواد آپ کو چاہیے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں، اور آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ ضرور لائک کیا کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو علمی، معلوماتی، تعلیمی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ مکالمہ لکھنے کے اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے ایک آغاز دینا ہے۔ اگرچہ یہ اتنا لازم اور ضروری نہیں، لیکن اگر آپ ایک صورتحال واضح کر کے بریکٹس میں لکھ دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آئیے چلتے ہیں اب مکالمے کی طرف۔ آپ آغاز میں سب سے پہلے بریکٹس میں لکھا گیا یہ الفاظ لکھیے: حماد اور سعد آفس سے نکلتے ہیں، بریکٹس بند کر دیجئے، اور پھر آگے مکالمہ۔ فقیر درد بھری آواز میں: صاحب، اللہ کے نام پر میری مدد کریں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ سعد اپنا پرس نکال کر 20 روپے نکالتا ہے: یہ لو بھائی، ندائیہ فجائیہ کا آپ لوگ خیال رکھیے گا کہ کہاں پہ رابطہ کا نشان ہے وہ بھی لگانا ہے سعد کے نام کے بعد، اور پھر بریکٹس ہیں وہاں پہ بریکٹ ضرور لگائیں، اور ندائیہ فجائیہ بھی ضرور لگائیں۔ حماد: ارے سعد، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوسچن مارک ہے۔ سعد: بھائی، غریب کی مدد کر رہا ہوں۔ حماد: میرے بھائی، یہ غریب نہیں بلکہ پیشہ ور بھکاری ہیں۔ یہاں پہ کوسچن مارک غلطی سے آ گیا، آپ لوگ مت ڈالیے گا۔ سعد بات کاٹتے ہوئے: پیشہ ور بھکاری؟ میں سمجھا نہیں، یہاں پہ دونوں جگہ پہ آپ کوسچن مارک لکھیں گے۔ حماد: دوست، تم بھی بڑے بھولے ہو، یہ لوگ مجبوری کے تحت نہیں بلکہ بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں، اسی لیے ان کو پیشہ ور بھکاری کہا ہے۔ سعد: لیکن دوست، میں نے تو غریب سمجھ کر اس کی مدد کی ہے۔ حماد: ان کا یہی حلیہ تو ان کے مکروہ دھندے کو چھپا لیتا ہے۔ پھر آپ بریکٹ میں آگے جو سچویشن دی گئی ہے، جیسے سٹارٹ میں بھی تھی ویسے آپ یہاں پہ بھی سچویشن دے دیں۔ اشارہ کھلتے ہی حماد گاڑی کو آگے بڑھا دیتا ہے اور گفتگو جاری رہتی ہے۔ سعد: دوست، میں نے تو اس کی اس لیے مدد کی تھی کہ اسلام بھی غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کا کہتا ہے۔ آگے دیکھیے جی، حماد کہتے ہیں کہ اسلام میں بلا ضرور کسی سے مانگنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ ممانعت لفظ ٹھیک لکھیے گا، میم میم الف نون عین تے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم کے مطابق بلا ضرورت لوگوں کے سامنے جس نے ہاتھ پھیلائے وہ قیامت کے دن ایسے حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، محض ہڈی ہوگی۔ مکالمہ نویسی کو اہم، مستند اور پائیدار بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ آیات، احادیث، اقوال، اشعار، محاورے، ضرب الامثال، داناؤں کے قول کو لازمی شامل کیجیے۔ اس سے بورڈ میں بہت اچھے نمبر آتے ہیں، اور ان حوالہ جاتی مواد کو آپ نے بہت نمایاں کر کے لکھنا ہے، یعنی کہ کٹ مارکر سے آپ انہیں حدیث کو نمایاں کر کے لکھیں گے۔ ساتھ اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث ہے، اور پھر ڈیش 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 ضرور ڈالیے گا۔ اور حماد بات کاٹتے ہوئے: حماد: اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہی حدیث تمہارے ذہن میں آئی تھی؟ یہاں پہ کوسچن مارک آپ ضرور ڈالیں گے، اور اوپر جو حدیث لکھی گئی ہے اس کا حوالہ دیا وہاں پہ آپ نے انورٹڈ کاماز جو ہیں واوین ضرور ڈال دیں۔ ساتھ گداگری کی وجوہات کیا ہیں؟ حماد: پیشہ ورانہ گداگری کے علاوہ غربت، افلاس، بے روزگاری، بیماری، ذہنی اور جسمانی معذوری، قدرتی آفات اور جنگیں عام طور پر گداگری کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ ساتھ بہت خوب، لیکن دوست، اگر اسلام میں اس کی ممانعت کی گئی ہے تو اس سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ حماد: اس کے لیے ساری سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سول سوسائٹی یہاں پہ آپ معاشرہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ساتھ معاشرے پر گداگری کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ حماد: زیادہ سے زیادہ لوگ جب اس دھندے میں آنا شروع ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ معاشرہ بے حس ہونا شروع ہو جاتا ہے، غیرت و حمیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بھیک نہ ملنے پر محنت کی بجائے چوری جیسے کاموں کے لیے
تیار ہو جاتا ہے۔ 7 لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا شخص ضرورت مند ہے اور کون پیشہ ور گداگر ہے؟ حماد: اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی معذوری ہے تو اس کا سبب پیدائشی ہے یا کسی حادثے نے معذور کر دیا ہے۔ 7 مجھے تو ہر گداگر ایک جیسا ہی لگتا ہے، وہی پرانے کپڑے اور بدحال چہرے۔ حماد: بڑی عمدہ بات کی۔ دیکھیں یہاں پہ وقفہ یعنی کہ کاما لگا ہوا ہے۔ اسی کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں اکثر مانگنے والے، گداگری کا چوگا زیب تن کر کے ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ 7 میں نے تو اکثر بچوں کو بھی سگنلز پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھا چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، فکرے ہیں، سوال جواب کے ذریعے بات آگے بڑھتی ہے، مکالمے کا یہی انداز اور سٹائل ہوتا ہے۔ حماد: یہ ایک منظم گروہ ہوتا ہے جو اکثر غریب بچوں کے ساتھ ساتھ اغوا شدہ بچوں کو اپاہج بنا کر اس گھنونے کام میں لگا دیتے ہیں۔ گھنونے یہاں پہ مس پرنٹ ہو گیا ہے، آپ لوگ لکھیے گا۔ گاف 2 چشمی ہے، نون الف نا، واو کے اوپر حمزہ، نون بڑی نے، گھنونے۔ 7 مجھے اب ایسے لگنا شروع ہو گیا ہے، یہاں پہ آپ زیادہ اچھا یہ لگے گا کہ مجھے اب ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک مافیا ہے جو اپنے لبادے کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ حماد: بالکل صحیح کہا، گداگروں نے اپنے اپنے علاقے مختص کر رکھے ہیں، یہ چھوٹی موٹی چوری چکاری سے بھی باز نہیں آتے۔ اکثر اوقات گھروں میں ڈکیتیوں کے پیچھے بھی ان گروہوں کا تعلق نکلا ہے۔ اگر یہ ڈائلاگ آپ کو ذرا زیادہ طویل لگے تو پھر آپ اینڈ والی لائن اس میں سے کاٹ دیجئے۔ 7 گداگری کی لعنت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ حماد: گداگری کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ غیر مستحق لوگوں کو بھیک دینا بالکل بند کر دیں یا روک دیں۔ 7 اس کے علاوہ حماد: خیرات وغیرہ دینے کے لیے کے اوپر حمزہ ہے وہ آپ مت ڈالیے گا، نیچے صرف یہ کے 2 نقطے آئیں گے۔ اپنے عزیز و اقارب میں علیحدہ علیحدہ کر دیا، یہاں پہ چونکہ پرنٹنگ کی وجہ سے، کمپوزنگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، آپ نے اسے اکٹھا ہی لکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 2 بامعنی الفاظ کے درمیان جب واو آ جاتا ہے تو وہ مرکب عطفی کہلاتا ہے اور انہیں ہمیشہ اکٹھے لکھنا چاہیے۔ اور محلے میں ضرورت مندوں کو ڈھونڈیں کیونکہ ایسا حکم اسلام اور شریعت میں بھی دیا گیا ہے۔ 7 حکومتی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ حماد: حکومتی سطح پر ایسے فلاحی مرکز بنائے جا سکتے ہیں جن میں ان غریب لوگوں کو کوئی ہنر سکھایا جائے اور تمام ضروریات زندگی مہیا کی جائیں تاکہ ان کو مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ 7 اس کے علاوہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو حکومت کر سکتی ہے یا عام لوگ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ آپ اس سے بھی 1-2 لائن کا اضافہ کریں تو اچھی بات ہے۔ حماد: اس ضمن میں چند گزارشات حکومت وقت کو پیش نظر رکھنی چاہیے، چند ایک یہ ہیں، اور اس کے آگے پھر رابطہ کا نشان یعنی کہ 2 ڈاٹ جو ڈالے گئے ہیں وہ آپ نے ضرور ڈالنے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی آپ مد نظر رکھیے گا کہ حکومت وقت بھی یہاں پہ علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے، اور یہ زیر والے جو لفظ ہوتے ہیں نا یہ حرف یا مرکب اضافت کہلاتے ہیں، انہیں بھی علیحدہ علیحدہ نہیں لکھنا چاہیے، آپ بھی حکومت وقت اکٹھا ہی لکھیے گا۔ اکٹھے سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ ایک لائن میں اور دوسرا لفظ اگلی لائن میں نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں پہ جگہ نہیں ہے تو حکومت بھی نیچے ہی لکھیں آپ لوگ۔ اب دیکھیے جی گزارشات لکھی گئی ہیں، یہ آپ نوٹ پوائنٹس بنا کر ہی لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 1 مستحق افراد کے لیے وظیفہ مقرر کرے، مستحق صحت مند لوگوں کو روزگار فراہم کرے۔ نیکسٹ پیپر آئیے، اور 2 اوپر والے پوائنٹ ہم کر چکے ہیں، تیسرا دیکھیے، پیشہ ور بھکاریوں اور ان کے ٹھیکہ داروں کو گرفتار کریں۔ ٹھیکہ دار مس پرنٹ ہو گیا، آپ ٹھیک کر لیجئے گا۔ بھکاریوں کو کوئی ہنر سکھائیں اور انہیں محنت و مشقت کرنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ حلال طریقے سے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ 7 حماد بھائی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہاتھ سے کمانے کی ہمت دے، حماد آمین۔ 7 بھائی آج تو آپ نے میری معلومات میں بہت اضافہ کیا اور آئندہ میں بھی ان گداگروں کی حوصلہ شکنی کروں گا۔ حماد قرآن پاک میں محنت سے رزق حلال کمانے والوں کی بہت عزت ہے، اس کے لیے آیا ہے الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حوالہ جاتی مواد کا یہ اصول یاد رکھیے گا،
کہ جب آپ عربی، فارسی، انگلش میں کوئی حوالہ جاتی مواد شامل کریں، روایت، حدیث، قول، کوٹیشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، ساتھ اس کا اردو میں ترجمہ ضرور لکھیے گا، چاہے وہ آسان ہی ہے یا ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہو، لیکن پھر بھی اس کا ترجمہ لکھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حماد، بریکٹس میں آپ نہیں لکھنا ہے، گاڑی روکتے ہوئے۔ لو جی آپ کا سٹاپ آ گیا۔ حماد، گاڑی روکتے ہوئے، لو جی آپ کا سٹاپ آ گیا۔ سعد، بہت شکریہ دوست، گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کو آپ ٹھیک کر لیجئے گا، نقطے نیچے آئے ہوئے ہیں اور لفظ بھی ٹھیک سے نہیں ہیں، آپ اس کو درست لکھیے گا اور بریکٹ میں ہی لکھیے گا۔ خدا حافظ، اکثر یہاں پہ بچے پتہ کیا غلطی کرتے ہیں، حافظ پہ ہے پہ بھی نقطہ ڈال دیتے ہیں، یہ بہت غلط امپریشن پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بورڈ میں پیپر چیکر جو ہے نا، وہ شروعات بہت غور سے دیکھتے ہیں، درمیان میں اگر حوالہ جاتی مواد یا موٹے موٹے الفاظ نظر پڑتی رہے جو کہ موضوع سے مناسبت رکھتے ہوں، اور پھر اینڈنگ دیکھی جاتی ہے کہ اینڈ پہ کیا لکھا ہے، تو اینڈ پہ اگر خدا حافظ غلط کر دیا تو یہ بہت برا امپریشن پڑے گا۔ اور پھر حماد کا آخری ڈائلاگ ہوگا جی اللہ حافظ، ندائیہ فجائیہ کا سائن ڈالنا مت بھولیے گا یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ بھی ایک بریکٹ میں سچویشن دے دی گئی ہے، جیسا کہ بالکل مکالمے کے شروع میں، مکالمے کے درمیان میں اور ایک اینڈ پہ بھی ہے، تو یہ اچھا تاثر پڑتا ہے، اور اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال لکھ لیں کہ حماد سعد کو اتارنے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا۔ آپ کا کورس کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ ہم گداگری ایک لعنت پر مکالمہ لکھیں، وہ آپ کو مل گیا۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی دیکھنا، سننا، لکھنا، پڑھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتایا کیجیے، آپ کے کمنٹ سے ہی ہمیں پتہ چلے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح علمی اور تعلیمی معلومات اور مکالمے، اسباق، نظم و غزلوں کی تشریح، تمام مواد ملتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔